تک کوئی مسلمان اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھ لیتا، اپنی اس خلقت کا اور دنیا کے بارے میں کہ وہ کیوں پیدا کیا گیا ہے، اس کی پیدائش کا کیا مقصد ہے، جب تک یہ کسی کے ذہن میں بات نہیں آتی تب تک اس کی زندگی میں اسلام کو پوری طرح لے کر چلنا ناممکن ہے۔ دین کی ساری باتوں پر عمل کرنا ناممکن ہے۔ جب تک ذہن میں یہ بات سمجھ میں نہ آ جائے کہ ہمارے اس دنیا میں آنے کا اور پھر زندگی گزارنے کا اصل مقصد کیا ہے، کیوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، ان کی پیدائش کو، مخلوق کو جو پیدا کیا، ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بلا مقصد پیدا نہیں فرمائی۔ اور پھر اسی طرح چلتے چلتے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے انسانوں کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہاری پیدائش اور تمہاری خلقت، تمہیں پیدا کرنا یہ ایسے ہی فضول ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، تمہاری پیدائش کا ایک مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے وہ بھی بتلا دیا اللہ تعالیٰ نے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، مخلوق کو، انسانوں کو پیدا اس لیے کیا کہ وہ میری اطاعت گزاری کرتے رہے، میرے حکموں پہ چلتے رہے، میرے کہنے پہ چلے۔ اللہ فرماتے ہیں جو دین میں نے ان کے لیے بنایا ہے اس پر پورا پورا یہ عمل کرے، اس کے عمل کو بھی، اس کی نہیں کو بھی، اس کے کرنے والے حکم کو بھی اور اس کے نہ کرنے والے سے بچے۔ تو عبادت ایک بڑا جامع لفظ ہے جو ہر اس فعل پہ بولا جاتا ہے جو اسلام کے دین کے حکم کو مانتے ہوئے ایک مسلمان کرتا ہے۔ ہر وہ عمل مسلمان کا عبادت ہے اگر وہ دین کو درمیان میں رکھ کے اس عمل کو کر رہا ہے۔ تو اس طریقے سے مسلمان کی زندگی کا جو مقصد ہے، جو اصل اس کی بنیاد ہے، اس کی پیدائش کا مقصد ہے، وہ ہے دین کے عبادت الہی، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنا۔ یہ تو، اور اگر اس چیز کو مقصد کوئی نہیں بناتا، جیسے آج کل کا زمانہ چل رہا ہے، مسلمانوں کی زندگیوں میں یہ مقصد نہیں ہے، بہت کم خال خال ایسے لوگ ملتے ہیں جن کو اپنی زندگی کے مقصد کی سمجھ آ چکی ہوتی ہے، کیونکہ جس کو سمجھ آ جاتی ہے زندگی کے مقصد کی، اس کی زندگی میں پھر اسلام کے برخلاف کوئی چیز نظر نہیں آنی چاہیے، دین کے برخلاف کوئی ایسا عمل نظر نہیں آنا چاہیے جو اتنا بڑا عمل ہو کہ دین میں اس کی ممانعت ہو اور یہ کر رہا ہو، اور کوئی ایسا بڑا عمل اس سے چھوٹنا نہیں چاہیے جو دین میں کرنے کے لیے کہا گیا ہو اور اس سے چھوٹ رہا ہو۔ تو اب اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایمان کی ایک بات کو ہر وقت ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، اور وہ ہے کہ اس زندگی کے خاتمے کے پر جب ایک مسلمان فوت ہوتا ہے، دنیا سے جاتا ہے، تو جو آگے آنے والا انجام ہے مرنے کے بعد، اس پر پورا پورا یقین ہو، اس پر پورا پورا یقین کامل ہو ایک آدمی کو کہ میرا مرنا اس طرح یقینی ہے، اسی طرح موت کے بعد کے جو حالات ہیں، جو قبر کا سلسلہ ہے، جو آگے حساب کتاب ہے، جو آگے جنت دوزخ ہے، جو آگے باز پرس ہے، سوال و جواب ہے، اس پر بھی پورا پورا یقین ہو۔ اور جب تک یہ یقین آخرت کی زندگی کا مسلمان کے دل میں نہیں آتا،
وہ اپنی اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکتا. اس کی زندگی سے اسلام کی مخالفت ختم نہیں ہو سکتی. دین کی باتوں سے اس پر پورا پورا عمل کرنا اس کے بس میں اسی وقت ہوگا جب اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میری زندگی کا مقصد یہاں جو میں نے سمجھ لیا ہے وہ نہیں کہ صرف دنیا بنانی ہے، دنیا کے لیے جینے کے لیے تھوڑا بہت جو کوشش ہے محنت کرنی ہے. اگر مقصد پہ آ جائے گا تو دنیا کے بھی جو کام کرے گا وہ عبادت شمار ہوگی. اگر ایک صحیح مسلمان اس کا ذہن درست ہے، اس کے ذہن میں ہے مرنے کا تصور، اس کی زندگی میں ہے، اپنے مقصد کو سمجھ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ جائز راستے پہ چلے گا، حلال و حرام کو مد نظر رکھے گا، صحیح اور غلط دیکھے گا، جھوٹ اور سچ کا آپس میں اس کی سمجھ ہوگی، غلط بات سے بچے گا، نیکی کی طرف چلے گا، صحیح راستہ اختیار کرے گا زندگی کا. تو جب یہ راستہ وہ اختیار کرے گا تو اس کو آخرت میں آسانی اور کامیابی سیدھی سیدھی نظر آئے گی. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے جبراً کسی کو کسی راستے پہ نہیں لگایا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. دونوں راستے بتلا دیے گئے ہیں، نیکی کا راستہ بھی اور بدی کا راستہ بھی. حلال بھی بتا دیا ہے، حرام بھی بتلا دیا ہے، جائز بھی بتلا دیا ہے، ناجائز بھی بتلا دیا ہے. ہر انسان کے سامنے دین میں مکمل طور پہ واضح کر دیا ہے کہ کون سا راستہ تم نے اختیار کرنا ہے. آگے تمہاری مرضی پہ چھوڑتے ہیں، چاہے تو شکر گزاروں میں بن جا اور چاہے نہ شکروں میں بن جا. تو اس سلسلے میں سب سے ضروری جو بات ہے ہم سب کے لیے وہ ہے ذہن میں دین کی ایک عظمت کا بٹھانا. آج دین مسلمان کی زندگی میں اس لیے نہیں کہ دین پر چونکہ ظاہری کوئی اس کو منافع نظر نہیں آتا، دین پر چلنے سے کوئی اس کو اتنی بڑی چیز نظر نہیں آتی کیونکہ ایمان اندر کمزور ہے، ایمان اندر وہ ایک قسم کا بہت تھوڑا ہے جو اس کو احساس نہیں دلاتا، اور وہ برائی اور بے حیائی اور اسی طرح بڑے بڑے وہ کام بھی کر گزرتا ہے جو شریعت میں حرمت ہی نہیں بلکہ کبھی کبھی اسلام سے نکل جانے کی بات بھی اس سے ہو جاتی ہے. اس طرح نماز کا نہ پڑھنا، نماز کا آدمی جب چھوڑ دیتا ہے تو گویا وہ اسلام سے نکل جاتا ہے. اس کا اسلام سے اب ایک مسلمان جس کو پتا ہو، جس کے ذہن میں ہو کہ نماز کی کیا اس کی اہمیت ہے دین میں، تو کیسے نماز چھوڑے گا؟ اس لیے اس مقصد کی طرف آنا ہم سب کے لیے ضروری ہے تاکہ زندگی میں ایمان اور اسلام کا وہ خاص جو سلسلہ ہے وہ ہماری زندگی میں نظر آئے. اس لیے جب تک ہم مقصد کی طرف نہیں آتے، اور مقصد زندگی کا ساری زندگی کا مقصد عبادت ہے، صرف رمضان ہی نہیں، ساری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اور سچے مسلمانوں کی یہی نشانی ہے، وہ یہ نہیں کہ فصلی بٹیروں کی طرح رمضان میں تو بڑی عبادت کی اور کیا رمضان کے بعد عبادت ختم ہو گئی ہے. اسی طرح عبادت کا سلسلہ چل رہا ہے، اسی طرح جو اہل ایمان ہیں، اہل تقویٰ ہیں، اسی جذبے کے ساتھ وہ چلتے رہیں گے، اسی طریقے کے ساتھ ان کی زندگی میں دین قائم و دائم رہے گا. کیونکہ انہیں پتا ہے کہ رمضان یہ تو ایک عبادت کی لذت دکھانے کے لیے آیا تھا تاکہ اہل ایمان کو پتہ چلے کہ جو وہ عبادت کرتے ہیں اس کی مٹھاس کیا ہے، اس کی چاشنی کیا ہے. یہ تو ایمان والوں کے لیے رمضان کا مہینہ ایک اس طریقے پر تھا کہ ان کو عبادت میں ذوق اور شوق جو ان کے دل میں ابھر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنا ذوق اور شوق پورا کر لیں. ورنہ عبادت تو سارا سال چلتی ہے، جیسے آگے اب یہ نمازوں کا اہتمام ہے یہ مکمل چلے گا، تقوی والی زندگی ہے اختیار کرنا ہے یہ مکمل چلتی رہے گی. اگلے رمضان تک کیا آخر موت تک یہ چیزیں چلتی ہے. اس لیے ایک سچے مسلمان کے لیے رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ تھا یہ تو ایک اور زیادہ اپنی طرف سے پوری ہمت لگانے کا تھا. خوش بخت ہے وہ لوگ جنہوں نے اس مہینے میں ایسے کام کیے،
اس طریقے کو اختیار کیا جس سے ان کی زندگیوں میں اسلام کی چمک دھمک نظر آئی، اور جنہوں نے روزے اور نماز اور اسی طرح دین کو اس طرح اہمیت دی کہ پتہ چلا کہ لوگوں کا ان کو کچھ نہ کچھ اپنے مقصد کا پتہ ہے، لیکن اس چیز کو قائم رہنا چاہیے۔ تقویٰ دل سے ختم نہیں ہوتا اگر مسلمان کا ایمان درست ہو، وہ یہ ہے کہ وہ عمل پہ لگا رہتا ہے۔ اور آپ کو جیسے پہلے بھی یہ بات سنائی تھی کہ سلف صالحین میں جو پرانے لوگ نیک گزرے ہیں، ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو اس رمضان کے 6 مہینے پہلے ہی اس رمضان کے انتظار میں تیاریاں کرنیاں شروع کر دیتے تھے۔ وہ تیاریاں کیا ہوتی تھی؟ وہ تیاریاں یہ نہیں کہ اناج غلہ اور پھل فروٹ جمع کرنا شروع کر دیتے تھے کہ رمضان آئے گا تو زیادہ کھائیں گے۔ وہ پھل فروٹ اور غلہ نہیں جمع کرتے تھے، بلکہ عمل کو اپنے آپ کو لگانا شروع کر دیتے تھے، دین پر زیادہ اور زیادہ عمل کرنا شروع کر دیتے تھے 6 مہینے پہلے ہی، اور ساتھ ساتھ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہماری زندگی میں یہاں تک ہمیں زندہ رکھنا کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں۔ اللہم بلغنا رمضان، اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری موت واقعی۔ اللہ سے دعائیں مانگتے تھے۔ ہم میں ایسا شاید ہی کوئی ہو، کیونکہ آج کا مسلمان تو بڑا خوش ہے کہ رمضان گزر گیا ہے، جان چھوٹی۔ بے شمار ایسے ہیں جن نے روزے بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھی، لیکن وہ جیسے کوئی جکڑا ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے، آدمی ان کے دل تنگ ہو رہی ہے، اور آج بڑے خوش ہیں کہ رمضان جو ہے جا رہا ہے۔ بلکہ بہت سارے ایسے ہوں گے جن کو 30واں روزہ پہاڑ نظر آتا ہے، 30واں روزہ 29 بار ہی کہتے بس ہو جانی چاہیے، آج چاند نظر آ جانا چاہیے، بلکہ وہ آپس میں بیٹھے وہ ڈسکس کرتے اسی پر کہتے ہیں آج چاند آ جانا چاہیے، نظر کافی ہو گیا ہے، بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ کہاں یہ لوگ اور کہاں وہ لوگ جو آنے سے رمضان سے 6 مہینے پہلے ہی وہ اپنے لگ گئے ہیں اس معاملے میں کہ رمضان آ رہا، رمضان کی تیاری کرنے لگ گئے، اپنے آپ کو 6 مہینے پہلے ہی تیاری میں تھوڑا سونا، تھوڑا کھانا، تھوڑا اس میں، تاکہ عبادت میں اور زیادہ ایک لذت محسوس ہو۔ اسی طرح پھر جب ان لوگوں کی زندگی سے رمضان چلنے لگتا، جب وہ رمضان ختم ہونے لگتا، تو پھر وہ اگلے 6 مہینے جو کچھ اس میں کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے قبول ہونے کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیری عبادت کا حق صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکے، ہم اس روزے کو اس طرح نہیں رکھ سکے جس طرح رکھنے کا حق تھا، جیسے ہم نے وہ مطلوب تھا ہم سے وہ نہیں ہو سکا، اے اللہ ہمارے اس روزے کو، ہماری اس عبادت کو قبول فرما دے۔ یعنی اگلے 6 مہینے قبولیت کی دعا میں وہ لوگ گزارتے ہیں، تو اس میں ساری زندگی پھر آ جاتی ہے جب ان لوگوں کا ایسا طریقہ تھا کہ رمضان کے آنے کی بھی خوشی اور جانے کا بھی غم، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان کی یہ چیز جو ہے بڑی زیادہ موجود تھی، جو آج کے مسلمان میں کم ہے۔ اس لیے سب سے پہلے جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ رمضان اور اس کے بعد میں بھی اسی طرح ہو، کیونکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ رمضان کے روزے رکھے ہوئے ایک آدمی پر ان کا اثر اگلے رمضان تک نظر آئے تو سمجھو کہ اس نے صحیح روزے رکھے، اگلے رمضان تک اس کا اثر نظر آئے۔ کیا اثر ہوگا؟ تو اس کی زندگی میں تقویٰ، پرہیزگاری، اپنی زندگی میں دین پر چلنا، کیونکہ یہ دین یہ نہیں ہے کہ ایک بار ایک چیز کر لی اور پھر اس کو خیر آباد کہہ دیا، یہ ہمارا دین پوری زندگی گزارنے کا ایک درس دیتا ہے، پوری زندگی کے اس میں اعمال ہیں، گھر میں رہنا ہے تو کس طرح، مسجد میں آنا ہے تو کس طرح، بازار میں جانا ہے تو کس طرح، اسی طرح کاروبار کرنا ہے تو کس طرح، ملازمت کرنی ہے تو کس طرح۔ کوئی عمل مسلمان کا دین کے باہر نہیں ہونا چاہیے، جو کچھ ساری باتوں میں دین کی ایک تعلیم موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ تمہارا کوئی کام اسلام کے مطابق ہو اور کوئی کام اسلام کے مخالف ہو۔
بلکہ پورے پورے داخل ہونے کی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک تو یہ کہ ہم اپنے اصل مقصد کو سمجھیں، اور مقصد حیات، مقصد زندگی جب تک سمجھ میں نہیں آئے گا، عبادت میں دین پر چلنا آسان نہیں ہوگا۔ اور اگر مقصد سمجھ آ جائے گا، اور مقصد یہی ہے کہ ہم نے آخرت میں کامیاب ہونا ہے، دنیا کی زندگی کو اس طرز میں گزارنا ہے اپنے دین کے مطابق کہ قیامت کو جو قیامت